جو آخری آپ کا ارشاد تھا، تمہارے لیے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، عضوا علیہا بالنواجذ، اس طریقے کو دانتوں سے پکڑنا۔ لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے، یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لیے سازشیں ہوئی۔ میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا، فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ میرے حبیب کا طریقہ لوگوں سے، تم سے، ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے، کیسے دانتوں سے پکڑا؟ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں 3 عبداللہ ہیں، موقع نہیں ہے۔ آج میں نے کوئی تقریباً 50 واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی، بوڑھوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تکمیل کر کے دکھائی۔ وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کما میں ہیں، عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں میں، اور آپ تو کہہ کر کے گئے، وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے۔ یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، میں اور آپ تو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کے چلے گئے۔ مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وقت تنگ ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور لوگوں نے ان کو نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں، تھوڑے نرم رہیں، اور فلاں کام کے لیے اور فلاں کام کے لیے جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ ابھی حالات بڑے خطرناک ہیں۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا میں زندہ رہوں، ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹکڑے کرتے رہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے پونچے پکڑ کر کھینچیں گے، ابو بکر برداشت کرے گا، مگر اللہ کے دین میں اور حبیب کبریا کی سنت میں کوئی کمی زیادتی کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہائے ہائے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا یہ 3 عبداللہ ہیں، آپ کے خادم ابو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی حبیب کبریا کے لیے مسواک رکھتے ہیں، کبھی پانی رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب نے دعائیں دی، ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے امام المفسرین ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب نے ایک موقع میں فرمایا حبر هذه الامہ، اس امت کے علم کا سمندر ہے اس کے پاس۔ وہ کوفہ میں تشریف لے گئے، ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائیں طرف مڑتا ہے، سجی طرف مڑتا ہے، آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار بار مڑتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جو اٹھا کر کے دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ 2 دن امام ادھر سے مڑ رہا ہے، فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے، اس نے اپنے دین کے اندر شیطان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا۔ لوگ حیران ہوئے، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی بائیں بھی مڑتے تھے، یہ امام ہمیشہ دائیں کیوں مڑتا ہے؟ یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ گئے یہودی جو اپنی طرف سے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ امی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے، چٹان بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ عید کا دن ہے، ایک آدمی جلدی آ گیا، ذرا صوفی مزاج ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوا، پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے یوں زور سے جھٹکا دیا، وہ جا کر کے گرا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی؟ آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا، آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی، یہ کیا کام کیا ہے؟ فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے، تو نے کس کی مخالفت کی؟ تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی، میرے حبیب نے، میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے، تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے والا؟ نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں۔ ایک اور حدیث سنائی تھی، کیا تھا؟ لا یکون، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے۔
अर्ज किया क्या है मोहब्बत का मतलब? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके जहन की सोच उस दीन के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर के आया हूं। एक और इरशाद अर्ज किया था खुतबे में, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़। ये सहाबा का जमाना था जिन उम्मियों को कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये पक्के मोमिन हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, ये बिल्कुल सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। इनकी सदाकत में, इनके ईमान में, इनकी कामयाबी में अगर कोई शक करेगा उसके ईमान में शक है। तो क्या ये सिलसिला इस तरह दीन के साथ डट जाने का और दीन पर अपने आप को कुर्बान करने का ये इन्हीं पर खत्म हो जाएगा? फरमाया नहीं नहीं, क़यामत तक खड़े करूंगा उनको। मैं रब्बे कायनात कह रहा हूँ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान को नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। रब्बा कैसे हिफाजत करेगा? फरमाया मेरे सारे काम असबाब के तहत होते हैं। इसके अल्फाज की हिफाजत के लिए कारियों को पैदा करूंगा, इसको याद रखने के लिए हाफिज़ों को पैदा करूंगा, इसके मानी के लिए मुफस्सिरीन को पैदा करूंगा, इसकी तशरीह के लिए मुहद्दिसीन को पैदा करूंगा। और क़यामत तक एक तबका होगा, यहाँ तक कि जब दज्जाल अकबर आएगा उस वक्त भी वो तबका होगा जो सही तौर पर सुन्नतों पर कायम होगा और उस हदीस का तर्जमान होगा कि इसको अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, इस दीन को दंतों से पकड़ कर रखो, कोई तुमसे छीन न ले। ये 13 सदी गुजर चुकी हैं, अब तरी का दौर है, पूरी दुनिया के ऊपर गोरू का परचम लहरा है और वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता है। इस वक्त में परवरदिगार ने एक ताइफा मंसूरा को खड़ा किया, एक गिरोह को खड़ा किया। अल्फाज भी नहीं, वक्त भी नहीं, मैं उधार लेता हूँ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। उसने कहा जब मैं इस ताइफा पर गौर करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सहाबा की रूहों का एक काफिला जा रहा था, उन रूहों में से कुछ को रोक कर रख लिया गया और कहा उनको 13 सदियों के बाद पैदा करूंगा। उस वक्त इनकी जरूरत होगी, उस वक्त ये पहाड़ बन करके खड़े होंगे, कोई गोरू के मुकाबले में खड़ा होगा और उसको वहां गाड़ देगा जहां से वो उठा होगा। वो फकीर दुर्वेश खड़ा होगा और कुरान की आयत का तफसीर करेगा, वो मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब गोरे कहेंगे कि जब जिसके पास खेत होगा उसको रोटी मिलेगी, जिसके पास भैंस होगी उसको दूध मिलेगा, जिसके पास बाग होगा उसको फल मिलेंगे, उस वक्त में वो दुर्वेश ऐलान करेगा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते बनाएगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वो देगा जिसका उसका गुमान भी नहीं होगा। वो दुर्वेश उठा, उसने सबसे पहले दारुल का बुनियाद रखी और उसके 8 उसूल बनाए। पहला उसूल ये बनाया ये इधर अल्लाह के भरोसे पर चलेगा ताकि इंसानों को बताया जाए कि अंबिया इकराम यही सबक पढ़ा कर गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, जिसको वो दे उससे कोई ले नहीं सकता, जिसको वो ना दे उसको कोई दे नहीं सकता। ये ताइफा उठा, इसने सुन्नतों को सीने से लगाया और दांतों से पकड़ा, वल्लाह वल्लाह दांतों से पकड़ा। वो मुजद्दिद अल-फिसानी जिसने एक इनकलाब बपा किया 1000 साल के बाद, क्या अहमियत थी उसके नजदीक सुन्नतों को पकड़ने की। एक मुरीद से कहा कि एक आदमी सारी रात खड़ा रहता है और नफलें पढ़ता है, फरमाया रब्बे काबा की कसम उसका मकाम नहीं पा सकेगा जो दोपहर को थोड़ी देर सुन्नत समझ करके सो जाता है और कैलूला करता है। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर। अकाबिरीन उम्मत कासिमुल उलूमी वल खैरात अल्लामा कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना महमूद अल हसन गंगोही, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, उलमाए हक उलमाए देवबंद, बुलंद आवाज से उलमाए हक उलमाए देवबंद, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, वसीला क़ौम मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब, नाराए तकबीर, शान रिसालत। ये तबका खड़ा हुआ, ये ताइफा मंसूरा खड़ा किया गया। मैं नहीं तफसील में जा सकता और वक्त भी मेरा पूरा हुआ चाहता है, लेकिन मेरे सामने असलाफ के किरदार का एक ठाठे मारता समुंदर है। हाय हाय
کیا عشق عطا کیا تھا. حضرت گنگوہی کے پاس کوئی آیا کپڑا لے کر کے, کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں. دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں, یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. فرمایا رب کعبہ کی قسم, جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت کھجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی. ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہیں, اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی. فرمایا دفع ہو جا, مجھ سے دور ہٹ, تو مدینہ کی کھجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی. اور کھجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے, گٹھلیاں رکھ لی اور اس کو کوٹ لیا. فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں, آقا مدینہ کی یاد آ جاتی ہے. آخری وقت میں بوڑھے ہو گئے, آنکھوں میں سرما پھیر رہے, سلائی پھیرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت سرما تو بنائی کے لیے ہوتا ہے, بنائی تو جاتی رہی, اب سرما لگانے سے کیا فائدہ. فرمایا سرما بنائی کے لیے نہیں تھا, یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفی کے لیے تھا. وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی, اب بھی ہے. میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرما بنائی کے لیے نہیں لگایا, میں نے سنت کے لیے لگایا, آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں. ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا, گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑتی ہیں. بس میں آخری بات کہتا ہوں, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. او میری جماعت کے ساتھیوں, میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا, یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے, ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں. قرآن نے کہا جھوٹے ہو, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی, وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی, وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی, وہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا. میرے ساتھیوں, آج کمزوری یہی ہے. ہم کہتے قاسم نانوتوی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پاؤں زخمی سے تربتر ہو گئے, زخموں سے تربتر ہو گئے. لیکن فرمایا نہیں, میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پاؤں لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج ہمارا عمل, ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ, ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا. میرے ساتھیوں, آج عہد کر کے اٹھو, عزو علیہا بالنواجز, ہم سنتوں کو اب سینے سے لگائیں گے, سنتوں سے چمٹیں گے. ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں, سوکھے اور کھوکھلے نعرے رہ گئے ہیں بس خالی کہ یہ پدرما سلطان بود, ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے, ایسے تھے ویسے تھے. لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کون اشرف علی کا ترجمان ہے, کون رشید احمد گنگوہی کا ترجمان ہے, کون خلیل احمد سہارنپوری. اور میں آپ سے کہتا ہوں, یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان, یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد, یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی, ان کے جانشین ہیں. اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. یہی عشق مصطفیٰ ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری حرم تشریف لے گئے, حج کے لیے تشریف لے گئے. بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہیں بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے. مجھے حرم میں بھی ایک ملا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے. کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے. میں نے کہا تم تو ساری سنتیں ڈکارتے جا رہے ہو اور انتظامیہ کو اس کے لیے آلات فراہم کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہو ان مسائل میں. سنت تھی 8ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے, صبح کے بعد مکہ سے نکلنا. حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے, اور تم تماشا دیکھتے ہو, تمہیں مولوی کہتے لوگ. اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ کر کے مینا سے آدمی عرفات نکلے, لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو. میرے آقا کی سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں, تم تماشا دیکھ رہے ہو. سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں ٹھہریں, اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک, اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلس میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں. لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو. میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو مینا میں تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ اونٹوں کا زمانہ تھا, ابھی گاڑی نہیں آئی تھی. اس وقت کے جس کو معلم کہتے, اس وقت میں مطوف کہتے تھے, وہ آیا اور ابھی سحری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ. اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے. پھر
پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی، اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں، فرمایا یہاں سے سورج کی شعائیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا، تو کون آیا بیچ میں عبادت میں خلل ڈالنے والا؟ اس نے کہا اونٹ والے جا چکے ہوں گے، پھر آپ کیا کرو گے؟ فرمایا جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا، میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب مولوی ہیں آپ کا فرض چھوٹ جائے گا عرفات میں ٹھہرنا، تو کیا آپ فرض کے سنت کی وجہ سے فرض کو قربان کروں گا؟ کہا تو کوئی میرا پیر اور مرشد اور میرا استاد نہیں ہے کہ تو مجھے قرآن اور حدیث سمجھائے، تو میرا ملازم ہے، میں نے تجھے اس کے لیے پیسے دیے ہیں، قرآن اور حدیث میں تجھے سمجھاؤں گا۔ ہم فرضوں کی وجہ سے نہ سنتوں کو ذبح کریں گے، نہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کو چھوڑیں گے، ہم ہر ایک فرض کو سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ اگر سنت کے مطابق ادا ہوگا وہ فرض اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جو سنت کے خلاف ہوگا خلاف پیمبر کسیرا گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ میرے ساتھیوں، میں نے درد دل سامنے رکھا اور آپ کے لیے نہیں اپنے لیے رکھا۔ لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے سنتوں پر قائم ہیں، اور الحمدللہ 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 یہ امت بانج نہیں ہے، آج بھی امت کی کوکھ سے الحمدللہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جوان کو انٹرویو دینا تھا بڑی پوسٹ کے لیے، میرے سامنے کی بات ہے، داڑھی لمبی تھی، اس کے باپ نے پہلے اس کی ٹھوڑی پکڑی کہ آج داڑھی کٹا دے، اور عجیب الفاظ سے ہماری زبان میں کہتا ہے اپنوں کہا ہے اب پہ بد تو جائے وہ۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کے پیر پکڑ لیے اس سنت کو ذبح کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں ایسی نوکری پر تھوکتا ہوں جو مجھے سنت ذبح کر کے ملتی ہے، اور باپ نے اس کو چڑھایا تھا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا پگڑ بھی باندھ کر گیا، اور وہ بھی کالا باندھ کر کے گیا، اور اللہ نے کرم کیا وہ پگڑی ہی اس کی نوکری کا ذریعہ بن گئی۔ اس سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات ہونے تک بات ہی نہیں آئی، اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے۔ الحمدللہ میں ان بچیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے والدین نے مارا، ان کے باپ نے مارا، اور اس کے بھائی نے مارا، اور چھوڑو ماں اور باپ کو، سب سے مہربان ماں نے اس کو بوری میں بند کر کے مارا۔ اس نے کہا میں سمیہ کی وارث ہوں، میری ماں میں تیری وجہ سے حبیب کبریا کی سنت نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میں سعد ابن وقاص کی وارث ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، سر نہیں دھوؤں گی، اور دھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے، 1000 مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو، میں تیرے مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، جس کا پلہ پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو بھی خوبصورتی کے سانچے اور ڈھانچے تھے وہ حبیب کبریا پر ختم ہو گئے۔ خدا کی قسم او رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، اب ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں آ سکتا، اور بخاری کے الفاظ میں کہیے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں، پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا، اب وہ سانچے باقی نہیں، اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف طرح ہوگا، وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی، اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تہذیب ہے، میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں، وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمی ہذا، میں نے تمام تہذیبوں کو، تمدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کہ فلاں بدعت کر رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کرے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں، اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزن سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔